السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کتاب و سنت کی عالمہ، صحابہ کی معلمہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ بھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی اور برات ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن اتارا، اور اس میں خود رب کائنات نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اطہر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حجرہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ٹھہرا۔ اس کے علاوہ آپ زہد، تقویٰ، عبادت، صفائے قلب، دل کی صفائی، پاکیزگی جیسے اوصاف سے آراستہ تھیں۔ آپ کا اسم شریف تھا عائشہ، اور کنیت اپنے بانجی عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ آپ کے متعدد القابات ہیں لیکن دو زیادہ مشہور ہیں، حمیرہ اور صدیقہ۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کا نام عبداللہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو قحافہ ہیں جن کا نام عثمان بن عامر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے زینب بتایا ہے مگر وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام عامر بن اویمر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت راجہ کول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال کے آخر بمطابق جولائی 614 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت ریشم کے ایک خوبصورت سبز کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 3 رات تک مجھے خواب میں دکھائی جاتی رہی۔ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں میرے پاس لاتا اور کہتا یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تو تم ہی ہوتی۔ پھر میں دل میں کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے گا۔ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سچا اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شک اگر کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے گا، تو اس کے کئی مطلب علماء نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بظاہر شک کا ہے مگر در حقیقت اس سے مراد یقین ہے نہ کہ شک۔ اس کی مثال یہاں ایسے ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ اگر میں بادشاہ ہوں تو میں اس کام کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ یقیناً بادشاہ ہی ہوں اس لیے میں یہ کام ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کے مشورے اور کوشش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی اور جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں اپنی خیریں اور برکتیں نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ میں عائشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ بالآخر تقدیر الہی میں لکھا ہوا یہ مبارک رشتہ وجود میں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 برس یا اس بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 برس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا مگر عمر چونکہ کم تھی اس لیے رخصتی ملتوی رہی، یہاں تک کہ 2-3 برس گزر گئے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے اور اکثر صحابہ پہنچ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں ہجرت سے رکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ اس سفر مبارک میں ساتھی بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
ان دونوں حضرات کے اہل و عیال ادھر مکہ میں ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق سفر صدیق اکبر مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر ان حضرات نے عمدہ بندوبست فرما کر اپنے اہل و عیال کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا اور آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام رومان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر بھی چند دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچ جانے کے بعد 7-8 ماہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے والدین کے گھر میں رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس وجہ سے رخصتی نہیں فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصداق، یعنی میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12.5 اوقیہ چاندی یعنی 500 درہم بطور قرض دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 500 درہم بطور مہر ادا کی اور رخصتی ہو گئی۔ یہ رخصتی دن کے وقت ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ کی غیر معمولی صلاحیت و استعداد کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت و سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ صحبت کا اختیار کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حضرت عائشہ آپ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے تاکہ آپ سے مکمل استفادہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما کے رخصتی کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کم سنی سے ہی آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم و تربیت کی آنکھیں اللہ کے برگزیدہ رسول و پیغمبر کی صحبت میں کھولیں۔ آپ کی ہر بات اور ادا کو محفوظ کر کے امت کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں، ان کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری شادی پر تو نہ اونٹ ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا، نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک بڑے پیالے میں کھانا بھیجا، اور یہ ان کا طریقہ تھا۔ جب بھی کوئی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی تو وہ اس طرح کھانا بھیجتے تھے۔ اس وقت میری عمر 9 برس میں داخل تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اطہر جذبہ خدمت سے سرشار تھا۔ گھر میں اگرچہ خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود کرتی تھی، آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود اپنے ہاتھ سے لا کر رکھتی تھی، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بنتی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا خود کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو عطر لگاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھیں، اور سوتے وقت آپ کی مسواک اور پانی سرہانے خود رکھتی تھیں، مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو مہمانی کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ پھر میں نے دریافت کیا، مردوں میں کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ کے ابو سے۔ میں نے کہا، پھر کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مردوں کے نام بھی ذکر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کی بنا پر حضرت عائشہ کے ساتھ اکٹھے کھانا تناول فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اس قدر محبت تھی جو ہڈی حضرت عائشہ چوستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی چوستے، بلکہ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے کہ پانی والے پیالے میں جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے ہونٹ مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی نے آپ کی ضیافت کی اور آپ کو ضیافت پر بلانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کی بھی ضیافت ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں یہ ضیافت قبول نہیں کرتا۔ وہ پڑوسی میزبان دوبارہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا، اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نہیں۔ وہ تیسری دفعہ پھر اسی غرض سے حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا کہ عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت قبول کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔
لیکن یہ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ اس قدر جو طبعی فطری محبت تھی، آپ اس محبت کے باوجود اپنی دوسری بیویوں کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ازواج مطہرات سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ کے بانجے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عربوں کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب کبھی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی بات مسئلے میں اشکال و اشتباہ پیدا ہوا، پھر ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا۔ بعض دفعہ صحابہ کرام کو ایک مسئلے کا حل معلوم نہیں ہوتا، مگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے مشہور تابعی حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرائض کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ فرائض کے متعلق مسائل حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو ذکر و عبادت کا خصوصی شغف تھا، کثرت سے عبادت الہی میں مشغول رہتی، نفل نمازوں، اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ کا خوب اہتمام کرتی اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ جب میں صبح کو گھر سے نکلتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس جاتا، ان کو سلام کرتا۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت میں ان کے پاس گیا، دیکھا وہ نفل نماز پڑھ رہی ہیں اور اس میں یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کو پڑھ کر وہ یہ دعا کرتی تھی، مُنَّ عَلَيَّ وَقِنِي عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ مجھ پر بھی احسان فرمانا اور مجھے اس گرم لو کے عذاب سے بچا لینا، اور رونا شروع کر دیتی اور اس آیت کو بار بار پڑھتی۔ میں نماز ختم ہونے کے انتظار میں پیچھے کھڑا ہو گیا، سلام عرض کر کے پھر چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ طبیعت اکتا گئی اور میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنی ضرورت کے لیے بازار چلا گیا۔ جب اپنا کام کر کے واپس آیا تو دیکھا وہ ابھی تک بھی کھڑی نماز و دعا میں مشغول ہیں اور رو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز کا خاص اہتمام کرتی تھیں اور 8 رکعات پڑھتی تھیں، اور نماز تہجد کو بھی بہت ہی زیادہ اہتمام و پابندی سے ادا کرتی تھیں۔ اس طرح رمضان المبارک میں تراویح کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھتی، صرف دونوں عیدوں کے موقعوں پر روزہ نہیں رکھتی تھیں۔ اسی طرح حج جیسی عظیم الشان عبادت کے سلسلے میں بھی ہر سال حج کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہیں جہنم یاد آ گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر دریافت کیا کہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جہنم یاد آ گئی اس لیے رو رہی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس امت کے لوگوں کو قبر کے اندر آزمائش میں ڈالا جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ میں بہت کمزور عورت ہوں۔ اس کے جواب میں بطور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب ان سے سوال و جواب ہوگا تو وہ اپنے اس توحید کے کلمے و عقیدے کا اظہار کرے گا، جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیان ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے دجال کا خیال آ گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 58 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار ہو گئی اور کئی دن اس بیماری میں گزرے۔ پھر جمہور قول کے موافق اس ماہ چند روز بعد آپ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جون 678 عیسوی کو نماز وتر کے بعد 66 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنی انتہا درجے کی عاجزی کے بول ارشاد فرما رہی تھی، اپنی تعریف سننے سے بہت گریز کر رہی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی، میری نماز جنازہ بلا تخیر صبح کے انتظار کیے بغیر رات ہی کو ادا کر دینا، مجھے اس وقت روضہ مبارک میں دفن کرنے کی بجائے عمومی قبرستان جنت البقیع میں دوسری ازواج کے پاس ہی دفن کر دیا جائے،
چنانچہ وصیت کے موافق آپ کو اسی شب ہی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں نے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجوں اور بانجوں نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ جبریل علیہ السلام یہاں میرے سامنے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ان کے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اور جبریل پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ عائشہ ہی میری ایک ایسی بیوی ہے اگر میں اس کے لحاظ بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل ایسے ہیں جو تمام ازواج مطہرات میں سے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ساتھ خاص ہیں۔ وہ آپ کی خصوصیات و امتیازات کہلاتے ہیں جن کا حضرت عائشہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ذکر فرماتی تھیں۔ نمبر 1 تنہا مجھے ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور فرمایا گیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں تنہا میں ہی ہوں جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ ازواجی تعلق اور رشتہ نہیں ہوا۔ اور تنہا مجھ پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرماتے تو آپ پر وحی آتی، دوسری ازواج میں یہ کسی کو سعادت میسر نہیں ہوئی۔ اور یہ میں ہی ہوں کہ آپ کے ازواج میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، باپ کی بیٹی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور یہ شرف بھی آپ کی ازواج میں مجھے ہی نصیب ہے کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں۔ نمبر 6 یہ بعض منافقین کی سازشوں کے نتیجے میں جب مجھ پر ایک گندی تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے میری برات کے لیے قرآنی آیت نازل فرمائی جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں مجھے پاک نبی طیب کی پاک بیوی طیبہ فرمایا گیا۔ نیز اس سلسلے کی آخری آیت میں لہم مغفرۃ و رزق کریم فرما کے میرے لیے مغفرت اور رزق کریم باعزت روزی کا وعدہ فرمایا گیا۔ نمبر 7 کبھی اپنی خوش نصیبی کا ذکر فرماتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ہی ساتھ قیام فرمایا اور حیات مبارکہ آخری دن بھی میرے ہی باری کا دن تھا۔ نمبر 8 اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم مجھ پر یہ بھی ہوا کہ اسی آخری دن میرا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن کے ساتھ آپ کے پیٹ مبارک میں گیا۔ نمبر 2 آخری لمحات میں ہی آپ کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی تھی اور جس وقت بحکم الہی روح مبارک نے جسد اقدس سے مفارقت اختیار کی اس وقت آپ کے پاس میں ہی تھی یا پھر موت کا فرشتہ۔ نمبر 10 اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ بنا، یعنی اسی میں آپ کی تدفین ہوئی۔